نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سب خوشیاں منا ہو حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا ہو حضور آ گئے ہیں فلک کے نظارو زمیں کی بہارو سب عید منا ہو حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا ہو حضور آ گئے ہیں۔ میرے سامعین و ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ بالکل ہی قریب ہے۔ ربیع کا معنی ہے بہار اور اول پہلی، یعنی پہلی بہار۔ ویسے بھی جب یہ مہینہ آتا ہے تو بہاریں ہی بہاریں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ اور مسلمانوں پر بڑا راضی ہوتا ہے، بڑے کرم ہی کرم ہوتے ہیں۔ کیوں نہ بہار ہو کہ اس لیے بہار والا جب خود تشریف لائے تو پھر بہار کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ اللہ کے حبیب ہیں جنہیں اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، جنہیں اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، جنہیں اللہ نے اپنا محبوب اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے امام الانبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آج چونکہ ربیع الاول کی آمد قریب ہے، اللہ کریم کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم پر، بے شمار اس کے انعامات ہیں، فضل و کرم ہیں۔ یہی بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہمیں کسی اور مخلوق کے اندر رکھ تو ہم اس سے پوچھ نہیں سکتے تھے، اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا ہمیں موسیٰ و عیسیٰ و دانیال و یحییٰ و زکریا، جناب نوح یا کسی اور کا امتی بنا دیتا، ہم سوال نہیں کر سکتے تھے۔ مگر ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں بن مانگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم کا ہم پر، اگر ہم سمجھے تو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا، والدین عطا کیے، اللہ نے صحت عطا کی، مسلمان بنایا اور اشرف المخلوقات کے اندر رکھا، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ احسان کب جتلایا؟
فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے ان کے اندر اپنا پیارا عظیم رسول بھیجا ہے تو پھر میں نے ان پر احسان کیا ہے۔ اب یاد رکھیں احسان کیا ہوتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ بھی احسان ہی ہوتا ہے۔ لہذا ہم تو اس نبی کی خاطر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اس نبی کی خاطر کچھ کریں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس نبی کی محبت کو عام کر سکتے ہیں، اس نبی کی سیرت کو عام کر سکتے ہیں، اس نبی کے تذکار جمیلہ اوصاف حمیدہ، اس پیارے قریب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو اس کائنات کے اندر آتے ہوئے بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جاتے ہوئے بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس نبی کے ذکر کو عام کیا جائے، کیونکہ اللہ نے احسان مومنوں پہ کیا ہے، اور ہمیں احسان کا بدلہ چکانا چاہیے کہ ہمیں جتنا ہو سکے اپنا تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کرنا چاہیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کچھ لوگ داڑیاں رکھ کر امامے پہن کر اپنے نبی کا ذکر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث مبارکہ ان کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ہی نبی کا ذکر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں ایسے گمراہ کن لوگوں سے بچنا چاہیے، اور ہمیں بڑھ چڑھ کر اپنے نبی کی تعریف اور توصیف بیان کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا نام ہی اللہ نے محمد رکھا ہے، تو محمد کہتے ہی اسے ہیں کہ الذی یحمد حمد بعد حمد، کہ جس کی تعریف پر تعریف کی جائے، اسی لمحے جس کی تعریف تحت الثری کے نیچے ہو رہی ہے اور اسی لمحے اس کی تعریف عرش اولا پر ہو رہی ہے، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے نبی کی تعریف اور توصیف کو بیان کرنا چاہیے، ان کے گن گانے چاہیے، ہمیں قبر میں وہی کام آئیں گے، حشر میں بھی انہی کے دامن سے ہماری شفاعت ہوگی۔ خود سوچو یار، بخاری کی روایت ہے اور قرآن کے اندر جس کی مذمت پوری صورت مذمت کرتی ہے، ابو لہب جو پکا کافر تھا، جب اسے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جب لونڈی اس کی سویبہ نے جا کے بتایا کہ تیرے بھتیجے کی آمد ہوئی ہے، تو اس نے نبی سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کر اس نے اپنی لونڈی کو انگلی کے اشارے کے ساتھ آزاد کیا۔ تو مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ میں سے غالباً ابن عباس نے دیکھا، پوچھا اے ابو لہب بتاؤ تیرا کیا حال ہے، مرنے کے بعد تیری کیفیت کیسی ہے؟ اس نے کہا مجھے بہت سخت عذاب دیے جا رہے ہیں، مگر جس دن سوموار والے دن میں نے اپنی انگلی کے اشارے کے ساتھ لونڈی کو آزاد کیا تھا، فرمایا اس دن میرے عذاب میں کمی لائی جاتی ہے اور مجھے اس انگلی سے کچھ پلا بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اور بڑے بڑے بزرگ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر کہ جس کی مذمت میں قرآن کی ایک صورت آئی ہے، وہ اگر اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لونڈی کو آزاد کرے، حالانکہ اس کا عقیدہ حضور علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتا تھا، اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کے اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، خوشی کا اظہار کیا ہے، اس پہ اللہ نے اتنا کرم فرمایا۔ خود سوچو یار، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا امتی، حضور کا کلمہ پڑھنے والا، توحید کو ماننے والا، رسالت پر اقرار، رسالت کو ماننے والا، اگر وہ آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرے گا، اس پہ میرا اللہ کتنا کرم فرمائے گا، اور جو میرے مصطفیٰ کے نام کے ساتھ پیار کرتا ہے اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، اسے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 200 سال گناہ کرتا رہا، بالآخر جب مرا لوگوں نے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جنازہ پڑھاؤ، تجہیز و تکفین کرو، غسل دو اور اعلان کرو کہ جو اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ اس سے بھی بخشش فرما دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، حالانکہ اس کو سارے لوگ گنہگار سمجھتے تھے، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا۔ بعد میں سارا معاملہ ہوا، پوچھا اے خالق کائنات کیا وجہ ہے
یہ بندہ تو بڑا گنہگار تھا، سیاکار تھا، اس کی بخشش کیسے ہو گئی؟ فرمایا اے موسیٰ بندہ بڑا گنہگار تھا، لیکن جب رات ہوتی یہ تورات کھولتا اور اس پر میرے سونے محمد کا نام جب دیکھتا تو اس کو چومتا اور محبت کا اظہار کرتا۔ یہ ادا مجھے اس کی اتنی پسند آئی ہے کہ اس کے 200 سالہ گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، اور میں نے اس پر جہنم کو حرام کر کے جنت میں داخل فرما دیا، اور جو جنازہ اس کا پڑے گا اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ خود سوچو یا جو حضور کے نام کے ساتھ پیار کرتا ہے اس پہ اللہ اتنا کرم فرماتا ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ پیار کرے گا اس پہ میرا اللہ کتنا کرم فرماتے ہوں گے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ اس لیے اللہ نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن احسان نہیں جتایا۔ احسان تب جا کر جتلایا، فرمایا میں نے تمہارے اندر اپنا عظمتوں والا رسول بھیجا ہے، فرمایا یہ میں نے احسان کیا ہے۔ اور اللہ خود کہہ رہے لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا اللیل ولا النہار ولا الشمس ولا القمر ولا جن ولا انسا، یعنی اگر حضور نہ آتے تو نہ اللہ زمینوں کو بناتا، نہ زمانوں کو بناتا، نہ مکین نہ مکان، نہ جن نہ انسان، نہ شجر نہ حجر، نہ جنت نہ دوزخ، کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہمیں قرآن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے سے ملا، رحمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے سے ملا، یہ زندگی کی بہاریں، اس سب کچھ ہمیں حضور علیہ السلام کی توسل اور صدقے سے ملا ہے۔ اللہ تو یہاں تک کہتا ہے لولا لما اظہرت الربوبیہ، اگر حضور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ لہذا لوگوں یہ سارا کچھ صدقہ مصطفیٰ ہے، ہمیں بڑھ چڑھ کر حضور کی آمد ہے۔ کچھ دن تقریباً رہ گئے ہیں، ہر بندہ اپنے گھروں پر لائٹوں کا اہتمام کرے، جتنا ہو سکے درود شریف کی کثرت کیجیے، اپنے گھروں میں محفل میلاد کا انعقاد کریں تاکہ حضور علیہ السلام کی محبت زیادہ سے زیادہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر گامزن ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔